الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیز بچوں، ساتھیوں، بیٹوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے اسماء گرامی اور آپ کی فوٹو میرے سامنے آنی شروع ہو جاتی ہے اور اس میں دوست السلام علیکم بھی لکھتے ہیں، تو میں مجبور ہوں کہ جواب نہیں دے سکتا، لیکن میری نظر سے آپ کا سلام بھی گزر رہا ہے اور آپ کی تصویر بھی گزر رہی ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور میری طرف سے انتہائی مسرت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میری خوش بختی ہے کہ میرے دوست، میرے بھائی، میرے بچے میرے ساتھ ہیں۔ آج بھی الحمدللہ 29 روزہ خوبصورتی سے گزر گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے جیسے بزرگوں کو اگر اللہ پاک اپنے فضل سے توفیق عطا کر دے تو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ بغیر کسی الجھن کے، بغیر کسی تکلیف کے الحمدللہ خوش باش وقت گزر گیا۔ جمعہ بھی پڑھانے کی سعادت ملی، جمعے کا بیان کرنے کی بھی سعادت ملی، اور آپ کے سامنے اب پھر حاضر ہوں، اور انشاءاللہ جب تک میری زندگی ہے کوشش کروں گا کہ یہ حاضری میری آپ کے سامنے لگتی رہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک اپنے فضل سے کرم فرمانے والے ہیں اور وہ ضرور کرم فرمائیں گے۔ آج کی جن آیات کریمہ کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ بیسیکلی جو 2 روز سے میں بیان کر رہا ہوں اسی کا حصہ ہے۔ مختلف جگہ پر قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے، اور آج بھی مجھے تفسیری نکات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ترجمہ ہی کافی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا نام ہی کافی ہے، تو اللہ کا نام ہی کافی ہے کہ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ کوئی ضرورت نہیں آپ کو تفسیری نکتے بیان کرنے کی، ترجمہ سنا دو۔ اس میں سب کچھ ہے جو ہم سننا چاہتے ہیں، جو ہم سمجھنا چاہتے ہیں۔ اگر بدبختی ہمارے آڑے نہ آئے تو ہر چیز یہاں آیا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں تو آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہوں، لیکن ہیں ان کے لیے جن کے پاس عقل اور فکر ہے۔ جو بے فکرے لوگ ہیں، بے عقلے لوگ ہیں، ان کا اس قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سورہ بلد ہے، سورہ بلد، اس کا نمبر ہے 90 اور یہ 30واں سپارہ ہے، اور آیت نمبر 1 تا 12، یعنی پوری صورت ہے۔ اللہ کرے کہ وہ ختم ہو جائے وقت کے اندر۔ کوشش کروں گا کہ میں ترجمہ آپ کو سناؤں، چونکہ یہ تفسیر ہے۔ پچھلے 2 جو بیان ہم سن چکے ہیں اللہ کے قرآن سے ہی، یہی میں کہتا ہوں کہ کیا خوبصورت قرآن ہے یہ۔ کھول کر دیکھو، کھول کر پڑھو۔ ایک بات کی دوسری جگہ تشریح ہے، پھر دوسری یا تیسری جگہ تشریح ہے، تو آج بھی پچھلے سبق کی تشریح ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ لا اقسم بہذا البلد، قسم نہیں کھاتا مگر کھاتا ہوں
کتنی پکی بات ہے یہ. کس کی؟ اس مکہ شہر کی قسم کھاتا ہوں. نہیں کھاتا لیکن کھاتا ہوں. تاکید مزید ہے کہ مکے کی کتنی عظمت ہے. اور یہ پہلی بستی ہے جو روئے زمین پر آ کر آباد ہوئی تھی. پہلی بستی. یہ ناف ہے بالکل دنیا کی. پوری دنیا اس کے گرد گرد ہے. ناپ کے دیکھ لو. کئی لوگوں نے کوششیں کی ہیں, وہ اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ ناف ہے دنیا کی, مکہ. اس لیے اللہ پاک کہتا ہے کہ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. پتہ کیوں محبوب؟ اس لیے کہ تو حل ہے دراں حالے کہ آپ اس میں رہ رہے ہیں. اس کی اور بڑی تفسیری باتیں علماء نے, فقہاء نے, مفسرین نے, محدثین نے بڑی باتیں کی اس پہ. یعنی وہ مکہ جس کے اندر مچھر مارنا حرام ہے, جانور مارنا حرام ہے, ٹہنیاں توڑنا حرام ہے, کعبے کے اندر کوئی گھسا ہے اس کو مارنا حرام ہے, پکڑ نہیں سکتے آپ وہاں سے کسی کو. اس شہر میں نبی کے ساتھ ظلم ہوتا رہا. یہ نکتے ہیں جو تفسیری بیان میں ٹائم ملے تو ضرور پڑھنا, لیکن میں آپ کو مختصر بات بتا رہا ہوں کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. محبوب تو اس شہر میں رہ رہا ہے نا, تو مجھے قسم اس مکہ شہر کی. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ. اگر یہ پہلی بستی ہے تو اللہ نے پھر پہلے بندے کی بھی قسم کھائی ہے جس کا نام بابا آدم ہے. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ. اور اس باپ کی قسم اور اس کی اولاد کی قسم. آگے سمجھ میں؟ یہ عقل مندوں کے لیے باتیں ہیں کہ ناف ہے دنیا کی, پہلا گھر. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ. لوگوں, میں نے دنیا میں سب سے پہلی بستی بسائی, اس کا نام مکہ ہے. یہ تو اللہ کے قرآن میں لکھا ہے. کر لیں آپ جتنی مرضی تحقیق کر لیں, اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی. اللہ فرماتا ہے کہ قسم ہے اس باپ کی جس کا نام آدم ہے, اور اس کی اولاد کی قسم ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں زندگی بسر کرنے والا پیدا کیا. بندہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا, تو ماں کو فکر لگ جاتی ہے, اب گیا کہ اب گیا, ادھر پیر نہ رکھو, ادھر پیر نہ رکھو, یہ نہ کھاؤ, وہ نہ کھاؤ. مشقت. جب سے والدہ کے پیٹ میں آیا, مشقت ہی مشقت ہے, مشقت ہی مشقت ہے. اللہ کہتا ہے یہ ہم نے اس لیے پیدا کیا تھا, اس لیے کیا تھا کہ تیرے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے کہ تو مشقتیں اٹھا سکتا ہے, برڈن برداشت کر سکتا ہے. اور اگر تو نہیں کر سکتا تو پھر باب آدم کی اولاد نہیں ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. مشقت میں پہلے دن سے ہی. اور ماں باپ سے اسی تو اللہ نے کہا ہے کہ جب میرا شکر ادا کیا کرو تو ماں باپ کو ساتھ ملا لیا کرو میرے, اس لیے کہ تمہیں نہیں پتا میں پیدا کرنے والا ہوں اور وہ تجھے جنم دینے والے ہیں. لہذا انشکر لی ولوالدیک. جہاں تو میرا شکر ادا کر وہاں ماں باپ کا بھی شکر ادا کر. کیوں کہا اللہ نے؟ اس لیے کہ مشقت تو تیری ماں نے اٹھائی ہے, مشقت تو تیرے باپ نے جھیلی ہے. تو مزے سے پیدا ہوا تھا, تجھے کیا پتا کہ تو کیسے پیدا ہوا ہے. یہ اللہ فرما رہا ہے, میں نہیں کہتا, اللہ فرما رہا ہے. اَيَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ. اس کا کیا خیال ہے, اس کا کیا خیال ہے کہ اس پر کسی کا زور نہیں چلے گا؟ کیا یہ سمجھا اس نے جوان ہونے کے بعد, مالدار ہونے کے بعد, طاقت آنے کے بعد؟ اب وہ سمجھا کہ ہم چما دیگرے نیس, میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. میں مالدار ہوں, میں یہ ہوں, میں منہ ہوں, میں سمجھدار ہوں, میں دنیا خرید سکتا ہوں, میں محلہ خرید سکتا ہوں, میں رشتہ دار خرید سکتا ہوں. دنیا میں کون سی ایسی چیز ہے جس کو میں خرید. یہ لفاٹیاں مارتا ہے وہ. اللہ کہتا ہے اس کا کیا خیال ہے کہ اس پر یہ لفاٹیاں مارنے سے بس نہیں چلے گا کسی کا. یقول اہلکت مالا لبدا. تو نہیں جانتا میں نے لاکھوں ڈالر خرچ کر دیے اپنی شہرت کے لیے, اپنی عزت و عظمت کے لیے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ بچوں نے وہ بنائی ایک کرکٹ ٹیم,
تو وہ ایک امیر آدمی کے پاس گئے جس کے پاس ہمارے درویش بھی جا چکے تھے مسجد کے لیے، تو اسے ٹکا سا جواب دے دیا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ لیکن کرکٹ ٹیم والے بچے گئے کہ جی وہ انکل جی آپ ہماری ٹیم کی سربراہی کریں، ہیں ان کو $20,000 دے دیے اس نے۔ تو اس نے کہا یہ کٹیں پہنو تم میری، اور جناب کرکٹ کھیلو، اور یہ $20,000 لو۔ مسجد کو ایک آنا نہیں دیا اس نے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ لاکھوں ڈالر تم نے خرچ کر دیے اپنی شہرت کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنی عظمت کے لیے، اور تو یہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر کوئی بس نہیں چلے گا کسی کا؟ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا؟ اللہ اکبر! کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ تیرے یہ $20,000 فار نتھنگ جو تم نے خرچ کر دیے، بچوں پہ خرچ کرنا ٹھیک ہے لیکن شہرت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں اگر اس نے 20,000 مسجد کو بھی دیے ہوتے، پھر 20,000 بچوں کو دیتا، بیٹا اللہ کا حق میں نے ادا کر دیا، یہ تمہاری خدمت ہے، ڈبل ثواب ہوتا اس کو، اللہ کے گھر کی خدمت کرنے کا بھی اور بچوں کے ساتھ پیار کرنے کا بھی۔ نہیں، جہاں اس کی عزت بنتی وہاں خرچ کرتا ہے وہ۔ یہ ہمارے لیڈران کیا کرتے ہیں؟ یہ کیوں بدنام ہوتے ہیں؟ جب یہ پھوٹ پڑتی ہے نا آپس میں، تو ان کے بیانات اخبارات میں پڑھا کرو، کیسے یہ ایک دوسرے کے پجامے اتارتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ یہ جو حرکت تو کر رہا ہے کسی نے نہیں دیکھا؟ میں ہوں نا، دیکھ رہا ہوں میں۔ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ، اور میرے بندے کیا میں نے تجھے 2 آنکھیں نہیں دی؟ تمہیں نظر نہیں آتا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، ایمان کیا اور بے ایمانی کیا؟ تمہیں نظر نہیں آتا؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، یہ زبان دی تمہیں اور 2 میں نے ہونٹ دیے، اس کے اندر زبان ہے تیری، وہ بول بھی سکتا ہے، منہ بھی ہلا سکتا ہے، اور آنکھوں سے دیکھ بھی سکتا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور میں نے تجھے دونوں راستوں کی ہدایت دے دی ہے۔ بھائی معنی نہ کرے میرے ساتھ، کیا تو گمان کرتا ہے تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا؟ دیکھ رہا ہوں میں، ہدایت تیرے پاس ہے کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں، میں اللہ کا حق نہیں ادا کر رہا، اپنی شہرت کے لیے، اپنی پروجیکشن کے لیے۔ میرے جیسے خطیب بھی ہیں، مجھے خود، میں اس کے سے گزر چکا ہوں۔ ایک دن میں گھر سے نکلا تو میں نے کچھ کہا جو میں آج یہ بیان کروں گا، یہ بیان کروں، سارے راستے میں یہ خیال آتے رہے۔ گھر سے تو وضو کر کے کپڑے پہن کے نکلا، جمعہ پڑھانے جا رہا ہوں، اور راستے میں خیال کیا آتے رہے کہ یہ نکتہ بیان کروں گا تو یہ کروں گا تو یوں کروں گا تو یہاں کروں گا، بلے بلے ہو جائے گی۔ جب میں ممبر پہ بیٹھا تو ایک دم ضمیر نے کہا کہ گھر سے تو نکلا تھا جمعہ پڑھانے کے لیے، اور راستہ پر تو سوچتا رہا کہ لوگوں پر خطابت کا رعب کیسے جھاڑوں۔ سچی بتا، ممبر پہ بیٹھ کے اللہ کے لیے نماز پڑھا رہا ہے یا اپنی شہرت کے لیے پڑھا رہا ہے؟ نہیں پڑھا سکا جب میں نیچے اتر آیا تھا، حافظ صاحب سے کہا کہ جماعت کرا دو۔ میرے بھائی یہ میرا ہی معاملہ ہے، تو آپ کس بات کی مولی ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ کو پتا ہے کہ تو کہاں خرچ کر رہا ہے اور کیوں خرچ کر رہا ہے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، اصل میں تو نا خیر والی وادی میں داخل ہوا ہی نہیں۔ کیا فرما رہا اللہ؟ آنکھیں، زبان، ہونٹ، ہاں راستوں کی ہدایت۔ اللہ کہتا ہے تو اس عمل خیر والی وادی میں داخل نہیں ہوا نا۔ اللہ کہتا ہے وما ادراک ما العقبہ، تو کیا جانتا ہے کہ وہ گھاٹی کیا ہے، وہ عمل خیر کی وادی کیا ہے؟ کیا جانتا ہے تو؟ ہے نا سوال ہے کہ کیا یعنی یہ گھاٹی ہے، چڑھنا ہے، چڑھ کے ایک طرف جنت ہے ایک طرف جہنم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ چل میں تجھ کو بتاتا ہوں، اگر تو اپنے دماغ پہ زور نہیں دینا چاہتا تو ہدایت ہے تیرے پاس، کوئی بات نہیں، آ جا۔ کدھر؟ فک رقبہ، اٹھ، اور جو غریب لوگ، مسکین لوگ بغیر کسی جرم کے قید ہیں، جا کے چھڑاؤ ان کو۔ پرانے زمانے میں تو غلام ہوتے تھے نا، جب یہ آیات اتر رہی تھیں تو غلاموں کو آزاد کرانے کی بات ہوتی تھی،
لیکن اب بھی میں ایک مضمون پڑھا تھا پچھلے دنوں پاکستان میں کہ ایک جیل میں نہ جانے کتنے لوگ ہیں جن کو وہ جرمانے کی جو فیس ہے وہ کوئی 2-4 ہزار 10 ہزار کے برابر ہوگی، وہ دینے والا کوئی نہیں، وہ سڑ رہے ہیں قید میں۔ کاش ہمارے عمراء کو یہ خیال ہوتا کہ وہ ایک چکر لگا لیتے وہاں پر، جیلر سے پوچھ لیتے یار کتنے لوگ ہیں جو اپنے جرمانوں کی وجہ سے بلا وجہ قید ہیں، اور وہ جرمانہ ادا کر کے ان بندوں کی گردن آزاد کرا دیتے۔ اللہ فرماتا اس وادی خیر میں قدم رکھ، پہلا کام یہ ہے کہ تو گردنیں چھڑا غریبوں کی، یا کوئی مقروض ہے، تیرا رشتہ دار ہے، عزیز و قربا میں سے ہے، اس کو شریک نہ سمجھ، اٹھ اس کی گردن چھڑا، اس کی گردن چھڑا، فک راقبہ، گردن چھڑا دے اس کی۔ کتنی زبردست بات ہے یہ۔ او اطعام، پھر وہی بات آ گئی جو کل بھی پرسوں میں میں نے ہر بات میں آتی ہے، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلا اس بھوکے کو جو مصیبت میں ہے، بھوک کے دنوں میں، جیسا کرونا ہے، آج کرونا ہے نا، لوگ گھروں میں بند ہیں۔ چلو ہمیں تو اللہ بھلا کرے ہمارے بادشاہ کا یا ہماری کابینہ کا، جہاں رہتے ہیں $1200 ہمیں بھیج دیا، بیوی کو بھیج دیا، مجھے بھی بھیج دیا، ہمارے تو چلو دن اچھے گزر گئے، لیکن پاکستان میں یہ سہولت نہیں ہے۔ لیکن وہ رشتہ دار ہیں ہمارے، روٹی نہیں ان کے گھر میں۔ اللہ کیا کہتا ہو، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، قیامت کے دنوں میں بھوک کی حالت میں کیا تم نے کسی غریب کو روٹی بھیجی ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ روٹی کھلانا کتنا بڑا کام ہے، یہ کتنا بڑا کام ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اس لیے میں بار بار پورے درسوں میں یہ کہتا رہا ہوں کہ بھائی جن کے پاس سہولت ہے، جو بھی مجھ سے مسئلہ پوچھتا ہے زکوٰۃ کا، فطرانے کا، میں کہتا ہوں گھر بھیجو، پاکستان میں بھیجو اپنے عزیز و قرابا کو۔ سب سے پہلے بہن بھائیوں سے شروع کرو، چونکہ بہن بھی زکوٰۃ لے سکتی ہے، بھائی بھی لے سکتا ہے۔ اور اگر سمجھتے ہو کہ وہ عزت نفس مجروح ہوگی تو تم نیت کر لو، ان کو نہ بتاؤ، نیت کر لو کہ یا اللہ یہ میری زکوٰۃ ہے، میں نہیں چاہتا کہ ان کو محسوس ہو پاکیزہ مال ہے، تیرے نام سے نکالا ہے میں نے، یہ اپنی بہن کو، اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں، بچوں کو بھیج رہا ہوں، بھیج دو۔ کو ضروری بتانا ان کو، اپنی تو نیت کرو، لیکن ان کو مالک بناؤ، پابندی نہ لگاؤ ان پہ کہ تم یہ کام کرو، تم یہ کام نہ، یہ نہیں کرنا، کہو یہ تمہارے، جو مرضی کر، جو مرضی کر۔ اللہ فرماتا ہے یتیمن ذا مقربہ، کبھی تم نے دیکھا ہے تیرے بھائی کا بچہ، تیری بہن کا بچہ، تیری خالہ کا بیٹا، تیری پھوپھی کا بیٹا، تیرے مامے کا بیٹا، تیرے چچا کا بیٹا یتیم ہو گئے ہیں، کبھی آگے بڑھ کے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے؟ کبھی ان کی آگے بڑھ کر سر پہ ہاتھ رکھا ہے؟ یتیمن ذا مقربہ، وہ جو قربت والا ہے، تیرا رشتہ دار ہے، اس یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ۔ میرا محبوب بھی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے، لیکن چچا نے ہاتھ رکھا تھا، تاریخ گواہ ہے۔ دادا نے پالا تھا، چچا نے ہاتھ رکھ دیا، مرتے دم تک۔ لوگ تو آج ویسے کرتے ہیں نا جی، کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، ہمیں اس سے کیا لینا دینا بھائی، وہ تو اللہ ہی پوچھے گا ان سے۔ لیکن یہ دیکھو کہ جو سپورٹ، قوت حضرت ابو طالب نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی ہے، مرتے دم تک وہ نہیں چھوڑی اس نے۔ کبھی کبھی اس سب بات پہ بھی غور کر لیا کرو۔ بری بات ہے ہم بہ کے لوگوں کے فیصلے کرتے ہیں کہ جنت میں ہے، یہ جہنم میں ہے، ہاں جی وہ کلمہ پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا، ہمارا کیا معاملہ ہے اس سے لینا دینا؟ وہ اللہ جانتا ہے، یا اللہ رسول جانتا ہے، یا اللہ جانتا ہے، یا وہ بندہ جانتا ہے۔ ہم نے تو وہ دیکھنا ہے یتیمن ذا مقربہ، جو قریب والا یتیم ہے، کیا تم نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے؟ او مسکینن ذا متربہ، وہ تیرا بھائی، تیرا عزیز، وہ گھسٹ رہا ہے زمین پر، لوٹریاں کھا رہا ہے، کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، گھر میں بستر نہیں ہے۔ بات سمجھ میں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ زمین پہ، زمین بوس ہو گیا ہے وہ۔ کبھی خیال آیا ہے تمہیں یہ 4 یاری پہ ہزاروں ڈالر خرچ کر رہے ہو، یہ میڈیا پہ خرچ کر رہے ہو؟ یہاں ہمارے امریکہ میں، اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے نیک نیت لوگ بہت ہیں، اچھے کام کرنے والے بھی ہیں، لیکن اکثریت فوٹو چھکوانے کے لیے ہوتی ہے، فوٹو کھنچوانے کے لیے ہوتی ہے۔ ایک تھیلا بھی کسی کو دیتے ہیں تو تصویر چھکلواتے ہیں، یہ تھیلا آٹے کا میں دے رہا ہوں،
اللہ کہتا کہ نہ. اور وہ یتیم، اس کے بعد مسکین جو زمین بوس ہو چکا ہے، من اللہ کان من الذین آمنوا، اور وہ مومن بھی ہے، تیرا رشتہ دار بھی ہے اور مومن بھی ہے، پھر دھکے کھا رہا ہے. ہم نے تو پاکستان میں اب جو نئی مصیبتیں قیامتیں شروع ہوئی ہیں خواتین کی، اللہ ان خواتین کو ہدایت دے کہ جیسے گھر میں تشریف لاتی ہیں سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں، یہ بابے کو باہر نکالو، یہ اماں کو باہر نکالو، یہ سر رات کھانستے ہیں، تنگ کرتے ہیں، جاگتے رہتے ہیں، ہمیں سونے نہیں دیتے، کہتے ہیں نا، وہ گلیوں میں پھر رہے ہیں. اللہ تو عام مومن کی بات کر رہا ہے، عام مسکین کی بات کر رہا ہے کہ اگر وہ زمین بوس ہو جائے تو اٹھا اس کو، چونکہ وہ مومن بھی ہے. اور وہ ماں باپ جنہوں نے تجھے پالا ہے، پوسا ہے، جوان کیا ہے، ان کا حق تو پھر زیادہ بنتا ہے. اس لیے تو میرے نبی پاک نے فرمایا تھا کہ رمضان کے دنوں میں جس نے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائی، سرکار نے فرمایا وہ برباد ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا. جبریل کے اس پیغام پر سرکار نے فرمایا آمین آمین ثم آمین. بات سمجھ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، جو ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں صبر کی اور رحمت کی. کہتے ہیں نا کہ وہ پرانے زمانے میں ہمارے جو اچھے لوگ ہوتے تھے نا پرانے زمانے میں، یہ بھائی کریم چودھری صاحب اور میں جانتے ہیں، ہم دونوں ایک ہی عمر کے لوگ ہیں، تو وہ فقیر پھرا کرتے تھے، وہ بڑا عقیدہ بیان کرتے تھے. وہ کہتے تھے تو رحم کر زمین والوں پر، تیرے اوپر رحم کرے گا آسمان والا. یہ وہ لفظ ہیں. ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں اور رحمت کی تلقین کرتے ہیں. رحم کر یار، تو رحم کرے گا تیرے اوپر خدا رحم کرے گا، ہے نا. یہ اللہ، یہ جملے وہ ہیں جو ہمارا عقیدہ تھا، جس کو بیڑا غرق کر دیا گیا ہمارا. آج کل کے جو 2.5 لاکھ لوگوں کے بچوں کے دماغوں میں ڈالے گئے ہیں، یہ زبانوں پہ چڑھائے گئے ہیں. اللہ سب کو معاف کرے. پرانے زمانے میں کیا خوبصورت صدایں ہوتی تھی، نظر اللہ نیاز حسین. یاد کرو بچپن کو، نظر اللہ نیاز حسین. منت صرف اللہ کی، لوگوں کی نہیں مان سکتے آپ، نیاز کر سکتے ہو. یہ تو فقیر کہا کرتے تھے یار، ایک عالم کیسے کہہ سکتا ہے کہ قبر پہ جا کے منت مانو. ہاں منت مان قبر پہ جا کے. کس کی؟ اللہ کی. کہ اللہ میں تیرے اس بابے کے دربار پہ آ کے دیگ چڑھاؤں گا، مالک تو میرا یہ کام کر دے. چڑھا دینا دیگ اگر تیرا کام ہو گیا ہے تو، کون سی گناہ کی بات ہے اس میں؟ لیکن بابا جی تسی دیو، بابا جی نے کہاں سے دینا ہے بھائی؟ وہ تو ادھر سے حکم ہوگا تو ملے گا. نظر اللہ نیاز حسین، یہ عقیدہ ہے. رب کرے سولیاں تے بندہ کرے کولیاں. ہاں جی، رب کام سیدھے کرتا ہے، یہ پٹھے کر دیتا ہے. یہ عقیدے ہوتے تھے جو ہمارے زمانے میں بچپن میں ہم سنا کرتے تھے. آج نہیں ہے. آج تو عجیب و غریب حالت ہے ہماری. اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے رونا آ جاتا ہے دیکھ دیکھ کر پاکستان کی حالت کو. 32 برس پہلے جب نکلے تھے تو کیا صورتحال تھی، آج کیا صورت ہے. اللہ کہتا ہے کہ اگر تو اس وادی پہ آ گیا، عمل خیر کی وادی میں چڑھ گیا تو، ٹھیک ہے نا، تو غریبوں کی گردنیں چھڑا دیں، یتیموں کو پال دیا، غریبوں کو کھانا دے دیا، اپنے رشتہ داروں کو تم نے پال دیا، اپنے رشتہ داروں سے تم نے پیار کر لیا، اور جو منع کرتا تھا اس کو تم نے صبر کی تلقین کی اور رحمت کی تلقین کی. یہ میں نے کی ہے. اور یار رحم کر، تیری مہربانی، یار چھوڑ دے یار، بھائی تیرا یار چھوڑ دے. ایک جملہ ہے نا، یہ کہنے میں کیا حرج ہے؟ چھوڑ دے اس کو، بھائی تیرا. یہ ہے وہ وتواصوا بالمرحمہ، کہ جب تو رحمت کی اپیل کرے گا اپنے بھائیوں کے لیے تو اللہ تجھ سے راضی ہوگا. اللہ فرماتا اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ ہیں دائیں ہاتھ والے. پھر آگے دائیں ہاتھ آگے نا، یہی لوگ ہیں دائیں ہاتھ والے جن کی یہ صفتیں ہیں. اب دیکھ لو کہ ہم دائیں والے ہیں، یہ بائیں والے ہیں، یہ آپ کے ہاتھ میں، آپ زندگی آپ کے سامنے ہے. والذین کفروا بآیاتنا، اور جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کے ساتھ، ہماری نشانیوں کے ساتھ، ہمارے اس قرآن کے ساتھ، ہم اصحاب المشأمہ، یہی لوگ ہیں بائیں ہاتھ والے. یعنی جو اس کے الٹا ہوگا وہ بائیں ہاتھ والا ہے،
جو اس طرف جائے گا وہ سیدھا ہاتھ والا ہے. دیکھیں یہ تشریح ہے پچھلی آیات کی جو میں پیچھے دو مرتبہ سنا چکا آپ کو. یہ وہی مضمون ہے سیم، لیکن اس کا رخ دوسرا ہے. یہ قرآن تشریح کرتا ہے اپنی آیات کی، خود کرتا ہے. دیکھو میں کوئی تفسیر نہیں بیان کر رہا، صرف آپ کو ترجمہ سنا رہا ہوں. تو ہم ترجمہ نہیں پڑھیں گے، جب تک ہم ترجمہ نہیں پڑھیں گے ہم کیسے جانیں گے کہ اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے. فرمایا علیہم نار مؤصدہ، یہ جو بائیں ہاتھ والے ہیں نا، میں اس کو کیا کہوں، ان کے اوپر آگ چھائی ہوئی میری، یہ جہنم کا ایندھن ہے. تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ سورہ بلد تھی. وہ میرے بھائی نے لکھا ہے کہ جی آپ نے گھر نہیں جانا شام کو. کیوں نہیں جانا؟ جانا ہے بھائی، لیکن حق تو حق ہے، کوئی بھی ہو. یہی تو کہنا ہے جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا ہی تو جہاد ہے. ہم اسی سے ڈرتے ہیں. نہ ڈرا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ ہماری مدد کرے گا. تو دوستو آخری جاتے جاتے میں ایک بات کر دوں کہ کل انشاءاللہ پھر شام کو حاضر ہوں گا. کل آخری دن ہے. آج چاند کی عمر یعنی جو طلوع ہوا ہے نا، وہ ہے 4 گھنٹے صرف، نیو مون جسے کہتے ہیں. تو ہمارا نیو مون سے کوئی لینا دینا نہیں، لہذا آج چاند دیکھنا ہی بیکار ہے ہی نہیں. 4 گھنٹے کی عمر میں چاند کیا نظر آئے گا؟ چاند کی کم از کم عمر 18 گھنٹے ہو یا زیادہ ہو، اور وہ افق پر 15 ڈگری یا اس سے اوپر ہو تو پھر چاند نظر آتا ہے. اور اس دفعہ تو سعودیہ والوں کو بھی حیا آ گئی ہے کہ چلو کبھی کبھی ہم ان درویشوں کو بھی مان لیں، صحیح چاند کا اعلان کر دیں. وگرنہ وہ تو انہوں نے لکھا لکھایا ہوتا ہے، پہلے اعلان کر دیتے ہیں. تو آج انہوں نے اعلان یہ کیا کہ ہم بھی 24 کو اتوار کو ہی کریں گے. تو بنتی 24 کو ہے، یہ ان کا کوئی کمال نہیں ہے. ابھی تو چاند 4.5 گھنٹے پہلے میں دیکھ رہا تھا چاند کی برتھ ہوئی ہے. 4 گھنٹے میں چاند نظر نہیں آتا نہ. اگر کوئی کہے جی وہ چاند کے وہ تو آپ 11 گھنٹے انتظار کراتے ہیں جی کیلیفورنیا کا، بھائی اس وقت کراتے ہیں جب امکان ہوتا ہے، امکان رویت ہوتی ہے. آج تو امکان ہے ہی کوئی نہیں، ناممکنات میں سے ہے. دنیا کے کسی خطے میں چاند نہیں ہے. لہذا آج تو چاند دیکھ لو تو ثواب کا کام ہے، لیکن دیکھنا بیکار ہے ہی نہیں. تو اس لیے رات کو تراویح پڑھنی ہے انشاءاللہ. ہاں، اور صبح روزہ بھی رکھنا ہے، اور کل شام کا 9 بجے بیان بھی سننا ہے انشاءاللہ اسی جگہ پر، یہیں پر بیٹھ کر. اور جو عید ہے وہ ہوگی اتوار کی انشاءاللہ. ابھی ہم باتیں کر رہے ہیں، ابھی میں نے محسن بھائی کو کال کی ہے، وہ جو اخبار کی خبریں اکٹھی کرتے ہیں سارے. ان کا جی ٹرمپ صاحب نے تو اعلان کر دیا 10 بندوں کے ساتھ. اب 10 بندے تو لڑائی والی بات ہے. کہتے جی 10 کر کے 12-13 جماعتیں کرا، تو کہاں سے مولوی لاؤں گا 12-13 بھائی میں؟ سوچو نا، ایک امام دوسری جماعت نہیں کرا سکتا نا. تو پھر کہاں سے امام لاؤں گا میں؟ جی فلاں نے کر دیا تو فلاں نے کر دیا تو فلاں نے کر دیا. بھائی جو مرضی کوئی کرتا رہے، ہم تو وہ کریں گے جو اللہ رسول کا حکم ہے. جماعت ایک ہی کرا سکتا ہے بندہ، 2 نہیں کرا سکتا. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اتوار کو انشاءاللہ جماعت ہوگی. اگر کل تک کوئی اعلان ہو جاتا ہے تو میں دوبارہ جب کل 9 بجے آؤں گا تو پھر انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ عید کا کیا پروگرام ہے. نہ ہوا تو پھر عید کا اسی طرح بیان ہوگا، لیکن وہ صبح 9 بجے ہوگا، 9 سے 9:30 بجے تک انشاءاللہ. اور اس کے بعد آپ 2 نفل پڑھ لینا. تو میں یہاں عید پڑھا لوں گا، چونکہ میرے یہاں جماعت بھی ہوتی ہے، تراویح بھی ہوئی ہیں. لیکن آپ 2 نفل پڑھ لو. 2 نفل آپ کے عید کے ہو جائیں گے. یہ خطبوں کے چکر میں نہ پڑھو تم لوگ. نہ تو فرض جمعہ پڑھایا آپ نے گھر میں، نہ نمازیں پڑھاتے ہو. اور عید پڑھنے کے لیے ہمیں شوق آ گیا ہمارا، اور جی فلاں مولوی صاحب نے کہہ دیا تو فلاں نے کہہ دیا، اور جی غامدی صاحب نے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا جی عید پڑھ سکتے. او بھائی، ہم نے غامدی کو جان دینی ہے؟ ہم نے اللہ کو جان دینی ہے. 2 نفل پڑھو اللہ کی رضا کے لیے، آپ کی عید ہو جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ کل سے انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا جب تک لاک ڈاؤن ہے. اس کے بعد یہ، اور یہ جو میں نے پھر یوٹیوب پہ چینل بنا دیا، چونکہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ مس ہو جاتا ہے، سبق ان کا مس ہو جاتا ہے نا. تو پھر مجھے پوچھتے ہیں کہ استاد جی اب کیا کریں، مجھے بھیج دو. میرے پاس بعض دفعہ نہیں ہوتا، وہ فیس بک پہ گزر جاتا ہے. تو میں نے پھر چینل ان کے لیے بنا دیا ہے، مفتی عبد الرحمن قمر، انگلش میں لکھیں تو میرا چینل آ جائے گا، اس کو سبسکرائب کر لیں. تو وہ یہ بھی ادھر چلا جاتا ہے، میرا ابھی میں نے ختم ہو ادھر چلا جائے گا. اور باقی بھی سارے تفصیل وار بیان موجود ہیں. جس دن کا مرضی آپ نکالو گے بیان میرا سن لینا، آپ کے لیے مجھے کوئی پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھنا. نہ 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 نہ، اللہ نہ کرے کہ میں کمائی کے لیے کہہ رہا ہوں.
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پیغام آپ تک زیادہ سے زیادہ پہنچ جائے، میرے بچوں تک، میری بچیوں تک یہ پیغام پہنچ جائے، تاکہ جس پیار سے میں محبت سے آپ کو باتیں سناتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے اس پیار کو قائم رکھے اور ان بچوں کی دعائیں میرے حق میں اللہ قبول کرتا رہے، آمین۔ کل روزہ رکھنا ہے، رات کو تراویح پڑھنی ہے، اور عید ہم نے اتوار کو کرنی، چونکہ آج کوئی امکان نہیں چاند کا، صرف 4 گھنٹے کا چاند ہے، نیو مون ہے، نیو مون نظر نہیں آتا، 18 گھنٹے کم از کم اس کی مدت ہو عمر کی، اور 15 ڈگری پر افق پر ہو پھر نظر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی 9 بجے شام کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔